لیکن مقام اور شان کی بات اگر کرو، اگر مقام اور شان کی بات کرو، فرشتہ اتر رہا ہے، نبی کو تولتا ہے، ایک پلڑے میں 2 بٹھا کر نبی کو بٹھاتا ہے، ایک میں 10 کو بٹھاتا ہے، ایک میں 100 کو بٹھاتا ہے، تولتا ہے۔ نبی کا پلڑا 1 پر 2 پر 10 پر بھاری رہتا ہے، اس کا ساتھ والا فرشتہ کہتا ہے کس کو تول رہا ہے؟ ارے کس کو تول رہا ہے؟ امام کائنات کو مقابلہ 10 یا 100 سے کرتا ہے، ایک پلڑے میں پوری کائنات کو ڈال دے، ایک پلڑے میں امام کائنات کو ڈال دے، محمد کا پلڑا سب پر بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی شان یہ ہے، کائنات ساری مل کے نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی، لیکن انسان تھے، بھوک لگی، پیشاب پخانہ آتا تھا، بھولتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مکھی نہیں بیٹھتی، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی، ہاتھ نیچے رکھا، جہاں ہاتھ رکھا وہاں بچھو بیٹھا تھا، بچھو نے ڈنگ مار دیا، نبی نے دوران نمازی بچھو کو مار دیا، سلام پھیرنے کے بعد کہا اللہ لعنت کرے بچھو پر، نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو چھوڑتا ہے۔ وہ بشر تھے، مقام میں پوری کائنات سے نوریوں سے بھی افضل، خود براق پر بیٹھے ہیں، نوری نیچے لگام پکڑ کے کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی کو نور من نور اللہ کہنا اللہ کی ذات میں شرک ہے، ایسا کرنے والا شرک اکبر کر کے ملت سے خارج ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں امام حنفی نے میلاد النبی کو جائز قرار دیا، کیا آپ ایسے لوگوں کو کیا جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہی جھوٹ ہے کہ انہوں نے میلاد النبی کو جائز قرار دیا، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ مان لیتے ہیں کہ انہوں نے جائز قرار دیا، مان لیتے ہیں کہ انہوں نے جائز قرار دیا، ہم پھر بھی جائز نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے کلمے میں نام آیا ہے محمد رسول اللہ، ہماری آذان میں نام آیا ہے محمد رسول اللہ، ہماری تکبیر میں نام آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے تو صرف محمد رسول اللہ کا، فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اتباع کرو جو آسمان سے اترا ہے، آسمان سے اتارا اللہ نے، لایا جبرائیل، اور نہ ابو حنیفہ پر لایا، نہ مالک شافعی پر لایا، نہ قادیان کے مرزے پہ لایا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے نبی کے پاس وحی لانے والا فرشتہ جبرائیل تھا، میرے پاس وحی لانے والا فرشتہ ٹیچی تھا، میرے فرشتے کا نام ٹیچی تھا، نبی کے پر آنے والا فرشتے کا نام جبرائیل تھا۔ ہم نہیں مانتے کیونکہ وحی اللہ نے صرف محمد پر اتارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن محمد پہ اترا ہے، آپ اس کو کوئی بھی جائز قرار دے دیں۔ مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، پیپسی لگی ہوئی ہے نا انڈیا پاکستان سعودیہ کے روڈوں پر، پیپسی کی مشین لگی ہوئی ہے، ریال ڈالو پیپسی نکلتی نہیں نکلتی؟ کبھی انڈیا کو روپیہ ڈال کے دیکھو نکلی؟ کئی نے کوشش کی ہوگی، نہیں نکلتی، پاکستان کا ڈالو گے تب بھی نہیں نکلتی، کیوں نہیں نکلتی؟ اس پیپسی مشین کے اندر ایک سکہ ہے، ایک تصویر ہے، ایک سٹیمپ ہے، ایک مہر ہے، وہ بابا فہد یا بابا عبداللہ کی تصویر کو قبول کرتا ہے، جو اس کے مطابق آ جائے اس کا ریال رکھ لیتا ہے، پیپسی نکال دیتا، لے جا۔ اور اگر وہاں پر بابا جی نہ آ جائے یا گاندھی جی آ جائے چوکے بابا پڑے اس سے پیپسی نہیں نکلتی۔ کیوں؟ یہ سعودی عرب ہے، یہاں سکہ چلتا ہے ملک فہد اور اس کے بعد ملک عبداللہ کا چل رہا ہے، ان کا چلتا ہے نا۔ ارے قیامت کے دن سکہ چلے گا محمد رسول اللہ کا، وہاں پر کسی کا سکہ نہیں چلے گا۔ محمد فرق بین الناس، لوگوں میں تفریق ہوگی تو محمد کریم کی زندگی پر، محمد کریم کی سیرت پر، جس کی نماز محمدی جنت میں، عقیدہ محمدی جنت میں، اعمال محمدی جنت میں، اور جس کے عملوں پر محمدی مہر نہیں ہوگی ہوا منصورہ، جیسے ریت کو اڑا دیا جاتا ہے ان کے اعمال کو اڑا دیا جائے گا۔ دلیل لانی ہے تو محمد کریم کی دلیل لاؤ، اس کے علاوہ ہم کسی کی دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جن کتابوں میں کفریہ الفاظ درج ہیں ان پر پابندی کیوں نہیں لگائی جاتی؟ علماء کرام اس پر اپنی آواز پاکستان انڈیا وغیرہ میں سختی سے کیوں نہیں اٹھاتے؟ اٹھائی جاتی ہے، پابندی لگانے والے وہی ہیں جو چھاپ رہے ہیں، پابندی وہی لگائیں گے نا۔ محکمہ اوقاف کے ذمہ داران وہ ہیں جو خود قرص بنواتے ہیں، قبریں عرق کے غلال سے دھلواتے ہیں۔ لاہور میں حجویری صاحب کی قبر پہ کمپلیکس کس نے بنایا؟ بولو جنہا جدی ہو گیا ہے، نواز شریف صاحب نے بنوایا یا نہیں بنوایا؟ کروڑوں روپے مسلمانوں کی ظالم نے وہاں پہ لگوائے یا نہیں لگوائے؟ لگوائے۔
اس قبر پرستی کا پورا سسٹم، اس کی پوری گدی نشینی اس نے کی، 2.5 من عرق غلام سے اس قبر کو دھوتا ہے یا نہیں؟ تو وہ کشف المحجوب پہ پابندی کیسے لگائے گا جس پہ محمد کریم کی توہین کی گئی، جس پہ نبی پہ الزام لگایا گیا؟ اللہ نے چاہا اہل ایمان کی حکومت آئے گی تو کفر و شرک پہ پابندی لگے گی، جیسے ہی سعودی عرب میں لگی۔ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے دعوت توحید کو بلند کیا، محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ ان کے دست و بازو بنے۔ ہمارے پاس تو قبریں ہیں لسوڑی شاہ اور پھسوڑی شاہ کی، یہاں قبریں تھی خدیجہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن خطاب کے قبے تھے، صحابہ سچے اولیاء کے قبریں اور قبے تھے جن کو محمد بن عبد الوہاب، محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ نے اس قبر پرستی کے نظام کو ختم کر کے اللہ کی توحید کو غالب کیا۔ اور پھر امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ نے اسی توحید کو دوبارہ غالب کیا، قبروں کو مٹایا، شرک کو مٹایا۔ جب توحید آتی ہے قبے مٹ جاتے ہیں، پکی قبریں ٹوٹ جاتی ہیں، کچی قبریں بن جاتی ہیں۔ پورے سعودیہ میں پھر لیجئے، یہاں پوجنے کے لیے ایک اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں، میں ملتان کا رہنے والا ہوں، 1.25 لاکھ ولیوں کے مزار تو کلے ملتان میں ہیں۔ 1.5 مہینہ لگ جائے بندہ کی قبریں نہیں پھر سکتا۔ خیر اللہ کس طرح پوجا؟ جب اہل توحید کی حکومت آتی ہے تو کفر و شرک مٹتا ہے۔ یا علی مدد کی حقیقت کیا ہے؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ عز و جل کی طرف سے آتی ہے۔ اصول یاد کر لو، مدد وہ کر سکتا ہے جو خود مصیبت میں نہ پھنسے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بغیر اسباب کے مدد وہ کر سکتا ہے جس کو خود مدد کی محتاجی، مشکل کشائی وہ کر سکتا ہے جو خود کسی مشکل میں نہ پھنسے، اور جو خود کسی مشکل میں پھنس جائے وہ مشکل کشائی دعوے جتنے مرضی کر لے لیکن نہیں۔ حضرت علی شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ علی اور معاویہ کی جنگیں ہوئی، مشکل آئی یا نہیں آئی؟ مولا علی مشکل کشا، تو یہاں جب جنگ ہوئی تو علی نے اپنی مشکل کشائی خود کیوں نہیں کر لی؟ حسن کو زہر دے کر کوفے کی عورت نے، شیعوں ظالموں نے حسن کو شہید کیا، مولا علی نے اپنے بیٹے کی مشکل کشائی کیوں نہیں کر لی اور وہاں مدد کیوں نہیں کر لی؟ کربلا کے اندر حضرت حسین شہید ہوئے، مولا علی نے وہاں مدد کیوں نہیں کر لی؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد کس کی طرف سے آتی ہے؟ مدد وہ کرتا ہے جس کو خود مدد کی ضرورت، حاجت روائی وہ کرتا ہے جس کو خود حاجت پڑتی، مشکل کشائی وہ کرتا ہے جس پر خود مشکل نہیں آتی۔ مسجد میں ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا نمازی مسجد میں داخل ہوا، اشارہ کیا، یعنی ہاتھ لگائے کے ساتھ جماعت کی صورت میں نماز پڑھ رہا ہے، جبکہ دوسرے آنے والے کو معلوم نہیں کہ پہلے والا نمازی سنتیں پڑھ رہا ہے یا فرض، کہ اس طرح جماعت ہو جاتی ہے؟ جی انشاءاللہ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی فرض پڑھے جماعت ہو جائے، اکیلا پڑھ رہا ہو، اسے چاہیے کہ وہ تکبیر کہہ کے نماز فرض پڑھے تاکہ کوئی بھائی بھی اس کے ساتھ مل جائے تو اس کی نماز ہو جائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، استغفرک و اتوب الیک۔